1950 کی دہائی میں کوریا میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اشتراکی نظام یعنی کمیونزم کے حامی اور سرمایہ داری نظام یعنی کیپٹلزم کے حامیوں کے درمیان بہت بھیانک جنگ کا آغاز ہو گیا، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ 1953 کے بعد کوریا میں جنگ بندی ہوئی تو اقوام متحدہ کے فوجی دستے جنگ پر متعین ہو گئے تاکہ دونوں فریقین کو جنگ سے باز رکھ سکیں۔ اس میں ترکی کے دستے بھی شامل تھے۔ اب حالات کا نقشہ یہ تھا کہ دوسرے سبھی ممالک کے فوجی خوب عیاشی کرتے تھے اور شراب اور عورت کے نشے میں سرشار رہتے تھے، مگر ترکی کے سپاہیوں کی شان الگ تھی۔ وہ ہر طرح کی عیاشی اور لہو و لعب سے دور رہتے۔ ان کی وجہ سے نہ کسی مقامی عورت کی عزت پامال ہوتی اور نہ کسی کے مال کو خطرہ لاحق ہوتا۔ نماز کا وقت ہوتا تو وہ وردیوں سمیت کمال نظم و ضبط کے ساتھ قبلہ رو ہو کر خدائے رحیم و کریم کے سامنے جھک جاتے۔ شب و روز کا یہ مثبت و منفی کھیل لاکھوں مقامی باشندے دیکھتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں ترک فوجیوں کے لیے عقیدت و احترام کے جذبات پیدا ہوئے اور ان لوگوں نے ترک فوجیوں کو قریب سے دیکھنا شروع کیا اور ان کو نماز پڑھتا دیکھ کر وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ ان میں ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے۔ مکمل جنگ بندی ہوئی تو کچھ ترک سپاہی تبلیغ دین کی خاطر کوریا ہی میں آباد ہو گئے۔ اسلام کا حلقہ روز بروز وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ وہ جنوبی کوریا جہاں 1950 میں اسلام کا کوئی نام لیوا موجود نہیں تھا، وہاں اب مسلمانوں کی تعداد ہزاروں بلکہ لاکھوں میں ہے۔ معاشرے کا بہترین ذہین اور تعلیم یافتہ طبقہ اسلام کی طرف لپک رہا ہے۔ وہاں کے مسلمانوں نے اپنے دارالحکومت سیول میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی ہے۔ کوریائی زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو گیا ہے اور اشاعت اسلام کے امکانات وہاں بے حد روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ سامعین کرام، اسلام نہ تو تلوار کے ذریعے پھیلا اور نہ صرف زبانی کلامی تبلیغ کے ذریعے، اسلام مسلمانوں کے کردار کے ذریعے پھیلا۔ آج بھی اگر ہم اپنا کردار مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ ہم اپنے مذہب کو دنیا کا نمبر 1 مذہب بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی قوم کو دنیا کی بہترین قوم ثابت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے اپنے کردار کی مضبوطی اور کردار کی سچائی کی۔